اور آگے واسمع غیر مسمع، اور وہ کہتے ہیں تو سن اور تو نہ سنوایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس طرح سے یہ روڈنس کا اور ذو معنی باتوں کے ذریعے آپ کی بے عزتی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. کہتے تھے واسمع، سنیے، اور زیر لب کہتے تھے زبان دبا کر غیر مسمع، اللہ کرے تو بہرا ہو جائے، نعوذ باللہ، اور تو نہ سنوایا جائے، تو نہ سن سکے. اور وہ راعینا، اور وہ کہتے تھے راعینا، یہ لفظ یاد ہے آپ کو؟ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا. کیسے؟ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، لچکاتے ہوئے اپنی زبانوں کو. رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے، پارڈن می جیسے ہم کہیں، ایکسکیوز می، ذرا بات دوہرا دیجئے. تو اس رائنا کو رائنا بنا دیا کرتے تھے، ذرا سا لمبا کیا، رائنا بن گیا. اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے سن تو بہرا ہو جائے. عبرانی ہیبرو زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے او احمق، یو اسٹوپڈ، نعوذ باللہ. اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، او شیپرڈ. یہ ان کا طریقہ تھا. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرتے ہیں. یہ طریقہ تھا ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا. یہ کرتوت، یہ حرکتیں کرتے تھے. مثال مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بدتمیزی تو محرومی کی اور بد نصیبی کی علامت ہے. سن تو یہ بھی لیتے تھے، پتہ تو ان کو بھی چل جاتا تھا، علم تو ان کے پاس بھی آ جاتا تھا، لیکن اس بدتمیزی کے ساتھ اور اس طرح استاد کی بے عزتی کر کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی نور نہیں ہوتا، کوئی برکت نہیں ہوتی. یہ ہو سکتا ہے ایسا علم دنیاوی طور پہ تو کامیاب کر دے، کوئی ہنر سکھا دے، پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائے، انسان کروڑ پتی یا لکھ پتی دنیا میں ہو جائے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا. اسلام نے علم کا بہت اہتمام کیا مسلمانوں کے، کہ مسلمان پڑھ لیں، مسلمان سیکھ لیں. جو استاد ہوتا تھا مسلمانوں کا اس کو مؤدب کہا جاتا تھا. مؤدب، ادب سکھانے والا. بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی کہ علم کی ابتدا کیسے ہوگی، بدا کیسے کیا جائے گا. بدا ہے نا، با دال الف، بدا، ابتدا اسی سے لفظ بنا ہے، تو بدا کیسے ہوگی علم کی؟ انہوں نے کہا اس بدا کو الٹا کر لیجئے تو کیا بنے گا؟ ادب. ادب سے ابتدا ہونی چاہیے. مؤدب وہ جو کہ ادب سکھائے. آج ہم اردو لٹریچر کے لیے لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، اردو ادب. تو آپ نے کبھی سوچا کہ ادب کا لفظ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ جو مسلمانوں کی علمی مجلسیں ہوا کرتی تھیں اس میں ادب کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. پڑھنے والے اپنے استاد کی بہت عزت کیا کرتے تھے. شاگردوں کے دلوں میں اپنے ٹیچرز کی، اپنے استادوں کی بہت عزت ہوتی تھی. استاد کی جوتیاں اٹھانا وہ اپنے لیے باعث عزت سمجھا کرتے تھے. استاد ڈانٹ لے یا کوئی اور ریپریمانڈ ان کو کرے، وہ کبھی برا نہیں مانا کرتے تھے. آج ہم دیکھیں ہمارے ہاں سکولز میں کیا حال ہے. ٹیچر آتا ہے پڑھانے کے لیے اور اسٹوڈنٹس میں سے سب سے اسمارٹ الیک جو ہوتا ہے، سب سے باعزت باقی اسٹوڈنٹس کی نظر میں وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ شاگرد ہوتا ہے جو باتوں ہی باتوں میں ٹیچر کا کسی طرح مذاق اڑا دے، باتوں ہی باتوں میں ٹیچر کی انسلٹ کر دے. کہتے ہیں دیکھو اصل کانفیڈنٹ ہے نا، ایسا وہ تو ہیرو ہو جاتا ہے کلاس کا، یا ہیروئن سمجھ لیں، جو بھی ہے. یہ بڑی کمال کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ٹیچر کو سامنے کھڑا ہو کر جواب دے دینا. کمال کی چیز سمجھی جاتی ہے ٹیچر کی بے عزتی کر دینا، یا کوئی ایسی ذو معنی بات، ایسے کوئی ڈبل میننگ والی بات کہہ دی جائے کہ ٹیچر انسلٹ فیل بھی کر لے اور ٹیچر پکڑ بھی نہ سکے. اگر ٹیچر پکڑے تو صاف کہہ دیں کہ آئی ڈنٹ مین دس، میرا یہ مطلب تو تھا ہی نہیں، آپ تو یوں سمجھی، ہم تو یہ کہنا چاہ رہے تھے. یہ طریقہ کس کا تھا؟ یہ مغضوب علیہم لوگوں کا طریقہ تھا، یہودیوں کا. اور یہ چیز بڑھ بڑھ کر یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب تو ماں باپ استادوں سے لڑنے آ جاتے ہیں. ہمارے بچے کو سٹار کیوں نہیں دیا؟ 7 والے بچے کو آپ نے ریڈ سٹار دیا، میرے بچے کو نہیں دیا. میرے بچے کو تو اتنا زبردست سائیکولوجیکل شاک لگا.
نفسیاتی دھچکا اس کو لگ گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح لڑنا جھگڑنا استادوں سے، یا گھر میں استاد کے بارے میں اس طرح بات کرنا کہ بچوں کے دل میں ان کی عزت کم ہو، یہ مسلمانوں کا قاعدہ نہیں ہوتا تھا. بہت ادب سے، بہت احترام سے وہ بیٹھا کرتے تھے. کتابوں کا بھی ادب بہت تھا. ایک کتاب ہے ہسٹری آف دی عربز، یہ فلپ ہٹی ایک رائٹر تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے ریفرنس بک سمجھی جاتی ہے آج بھی. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی شہر میں ہیں اور وہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص زمین پر سے کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اور دیوار پر یا کسی اونچی جگہ پہ رکھ رہا ہے، آپ سمجھ جائیے آپ مسلمانوں کے شہر میں ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان علم کی اس قدر عزت کرنے والے ہیں. کتابوں کی بھی بہت عزت، قلم کی اتنی عزت. اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی، نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور جو لکھا جاتا ہے. ہم سے تو پہلی وحی میں کہہ دیا گیا اقرا، پڑھو. اتنا علم کا زور ہے، علم کی اتنی عزت ہے اسلام میں. تو تین چیزوں کی بہت عزت ہے، عالم کی جو استاد ہوتا ہے، شاگرد کی جو علم لینے آ رہا ہوتا ہے اس کی بھی بہت عزت ہے، اور اس ذریعے کی جس کے ذریعے سے علم دیا جا رہا ہوتا ہے یعنی کتاب اور قلم. یہ سب چیزیں باعزت. ہو نہیں سکتا کہ اس طرح بستے یوں جوتوں میں پھینک دیے جائیں یا بچے بستے پھلانگ پھلانگ کر جا رہے ہوں. آپ کو یاد ہوگا اپنے بچپن میں ہمارے بزرگ منع کرتے تھے کتاب پہ سے مت پھلانگو. ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کتاب پہ سے کوئی پھلانگ جائے یا اخبار رکھا ہو اس پر پاؤں رکھ دیا جائے. ناممکنات میں سے تھیں یہ چیزیں. یا کتاب ہو اس پر بیٹھ جایا جائے، نعوذ باللہ. یہ طریقے نہیں ہوتے. علم کی نہایت عزت کرنی چاہیے، چاہے ہمیں یہ بات آج جو ہے وہ آؤٹ موڈڈ لگے، آؤٹ ڈیٹڈ لگے، سوپی لگے، سافٹ لگے، کچھ بھی لگے، لگنے دیں. ہم کو ویسٹ سے نہیں دیکھنا. ان کے ہاں ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیز وغیرہ میں یہ انداز ہو، کوئی بات نہیں، ہم اس پہ تنقید نہیں کر رہے، تبصرہ نہیں کر رہے، نہ ہم اچھا کہتے ہیں نہ برا. ان کے ہاں یونیورسٹیز میں انداز ہوتا ہے کہ ریلیکس اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چوئنگم بھی چبا رہے ہوتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے روانہ ہو جاتے ہیں کلاس روم سے باہر. کلاس میں بیٹھے ہیں، ٹیچر پڑھا رہا ہے، وہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، نو پرابلم. یہ ان کی تہذیب ہے، ٹھیک ہے، فائن. لیکن ہماری تہذیب تو ہماری اپنی اسلامی تہذیب ہے. ہم خالی دنیا حاصل کرنے کے لیے تو علم نہیں حاصل کرتے، ہمیں تو آخرت میں بھی اس کا اجر چاہیے اپنے رب سے. تو نہ صرف علم لینا ہے، صحیح رویے کے ساتھ علم لینا ہے. یوں سمجھے کہ رویہ جو ہے وہ برتن ہے جس میں علم جمع کیا جاتا ہے. اگر برتن پاک صاف ہے، جو چیز اس برتن میں آئے گی پاک صاف ہوگی، فائدہ مند، صحت مند ہوگی. اگر برتن گندا ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے، تو اس برتن کے اندر جو چیز جمع کی جائے گی اس چیز کے اندر بھی گندگی سرائیت کر جائے گی. تو صحیح ایٹیٹیوڈ، صحیح رویے کے ساتھ علم حاصل کرنا. اور استاد اور شاگرد میں عمر کا تعلق نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ پڑھانے والا بڑی عمر کا ہو، شاگرد جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پڑھانے والا کم عمر ہو اور پڑھنے والے بڑی عمر کے ہوں. تو اس میں عمر کا لحاظ نہیں بلکہ رتبے کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے عزت کرنی ہے. وہ شخص جب تک علم دے رہا ہے وہ استاد ہے آپ کا، تو کلاس روم کی حد تک عزت کرنی ہے. باہر کہیں ملتا ہے، ہو سکتا ہے باہر وہ آپ کی اپنی بیٹی ہو یا وہ بیوی ہو یا بہو ہو آپ کی، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے جو کہ چھوٹا رشتہ ہے. تو وہاں جب وہ اس انوائرمنٹ سے جب باہر جائے تو اب وہ استاد اپنے آپ کو ہر رشتے میں استاد نہ سمجھے کہ وہ یہ سوچے کہ میں تو کلاس روم میں استاد ہوں، اب میں شوہر کی بھی استاد ہوں، اب میں اماں کی بھی استاد ہوں، اب میں ساس کی بھی استاد ہوں، میں سب کو درست کرتی ہوں. یہ رویہ نہیں چل سکتا نا. اپنے مقام کے لحاظ سے ایک رول ہے جو ادا کرنا ہے. جب کلاس روم میں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیچر ہوں، اب آپ گھر گئیں، اب تو آپ اپنی اماں کی استاد نہیں ہے نا، اب تو آپ بیٹی ہیں ان کی، اب تو آپ کو جھکنا ہے ان کے سامنے. ہاں، کلاس میں جب آپ کی والدہ ہیں، آپ کی والدہ بیٹھی ہیں، آپ ایک استاد کی حیثیت سے پڑھا رہی ہیں، کلاس میں آپ کی والدہ آپ کو نہیں ڈانٹ سکتی. لیکن گھر میں اب کیا ہے، اب آپ چھوٹے رشتے میں چلی گئی، اب آپ کی والدہ آپ کو کیوں نہیں ڈانٹ سکتی؟ بالکل ڈانٹ سکتی ہیں. تو ہر جگہ اپنے رشتے کے حساب سے رہنا یہی مناسب چیز ہے. تو یہ ان کی باتیں ہیں جو بتائی گئیں کہ کس کس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ایک عام استاد بھی نہیں اللہ کے رسول تھے، کس کس طرح ذہنی اذیت پہنچایا کرتے تھے. اور جب
شاگرد استاد کو اس طرح ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں، استاد علم پورے کا پورا نہیں دے پاتا، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، کھلے دل سے نہیں پڑھا سکتا۔ اگر وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ شاگرد میری عزت ہی نہیں کر رہے، توجہ ہی ان کی نہیں ہے سبق کی طرف، یہ شوق سے ہی نہیں پڑھ رہے، ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا پڑھنے کا، تو جب شاگرد کا دل نہیں کھلا ہوتا پڑھنے پر، استاد کا دل نہیں کھلتا پڑھانے پر، اس کا بھی دل بند ہو جاتا ہے، اس کا بھی دماغ بند ہو جاتا ہے۔ تو چند کی بدتمیزی کی وجہ سے کتنے ساروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر ایٹیٹیوڈ کا حساب لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کوئی اپنی جسم کی حرکت کرتے ہیں، جو باڈی لینگویج ہماری ہے، کیا اس کا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ تو اگر انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے تو وہ علم کی مجلس میں نہایت ادب، نہایت احترام کے ساتھ بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھ گئی ہیں، ایسے ساکت صامت بیٹھتے تھے، بولنا تو بہت دور کی بات، ہلتے تک نہیں تھے، نظر اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں تھے، ایسے محو ہوتے تھے وہ علم کو جذب کرنے میں، ایک ایک لفظ وہ اپنے دل کے اندر اتار رہے ہوتے تھے۔ اور یہی ان کا رویہ، یہی ان کا احترام تھا استاد کا اور علم کا، کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج قرآن اور حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، ورنہ ہم کتنے محروم رہ جاتے نا اگر وہ ادب سے علم نہ لیتے، اگر وہ ذمہ داری کے ساتھ علم نہ لیتے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے صحابہ کا ہم سب مسلمانوں کے سر پہ۔ یہودیوں کے پاس علم کیوں نہ رہا؟ ان کا علم کیوں غائب ہو گیا؟ کیوں اٹھا لیا گیا؟ ان کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ اس قدر ان کا رویہ برا تھا، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، طعنًا فی الدین، دین میں طعن کیا کرتے تھے۔ ان کو نصیحت کی گئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ اور انظرنا، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ درست طریقہ تھا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، مگر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے تو ان پر لعنت کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ اللہ از لیسٹ انٹرسٹڈ، اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تمہارا اے آیا، اے پلس آیا، بی آیا، 100 آئے، کیا آئے، تم کتنے بڑے عالم لوگوں کی نظروں میں ہو۔ اللہ نہیں امپریس ہوتا تمہارے علم کے پلندوں سے، اللہ تو تمہارا رویہ، تمہاری عاجزی، تمہارے اندر ادب، تمہارے اندر احترام کو ناپ رہا ہے اور تول رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر ہیں، تھوڑا سا بھی علم ہے، انشاءاللہ بہت نورانی علم ہوگا تمہارے دل میں، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت میں، تمہارے جسم میں، ہر چیز میں وہ علم جو ہے وہ نور بن کر دوڑے گا، تمہارے بالوں میں اور تمہاری کھالوں کے اندر۔ اور تم نے جو منو ٹنو علم حاصل کر لیا، بدتمیزی کے ساتھ، روڈنس کے ساتھ، استاد کو تنگ کر کے، اذیت پہنچا کے، اس کا دل دکھا کے، تو 1 ٹن علم لے کر تم عالم بن جاؤ، اللہ کے ہاں تو کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی لعنت ہی پڑے گی۔ اور ان لوگوں کا حال کہ عام استاد نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نبی ہیں استاد کی حیثیت سے، اور ان کے سامنے آ کر یہ یہودی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، تو فرمایا اللہ نے تو لعنت کر دی ہے ان کے اوپر، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ دیکھا، یہ ہے برکت سے محرومی۔ سن سب کچھ لیا، ان یہودیوں نے بھی قرآن سنا، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، انہوں نے بھی قرآن سنا۔ تو یہ یہودی کیوں نہ ایمان لائے، اور وہ کیوں ایمان لے آئے؟ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے۔ اللہ کی لعنت اللہ کی رحمت کی ضد ہے بالکل، تو اللہ کی رحمت ہے ہی نہیں ان کے ساتھ، یہ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ تو یہ تو کھلی کھلی باتیں، جس طرح کی ہوٹنگ کیا کرتے تھے، جو فقرے چست کیا کرتے تھے، اسمارٹ 1 لائنرز کہا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے، یہ تو کھلی کھلی باتیں ہیں ان کی۔ سب سے خطرناک طریقہ ان کا ایک اور ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں، آج کل یہ کیسی باتیں کرتے ہیں یہودی اور نصارہ، یہ اب اس طرح کھلا کھلا تان تو نہیں کرتے دین کے اوپر، کم ہی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں لیکن کم، اور وہ کھلا تان ان کا یہ پہچان لیا جاتا ہے۔
سب سے خطرناک طریقہ جو ہے ان کا وہ بڑا ہی لطیف انداز ہے، بڑا سٹل انداز ہے ان کا، اور وہ ہے تعریف کے ساتھ تحریف کرنا. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ تعریف کے ساتھ تحریف کرتے ہیں. کس طرح؟ مثلاً کہیں گے ہاں محمد جینیس تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بہت خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو مان رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایکسٹراڈنری، غیر معمولی تھے، کیسے جینیس تھے. کہیں گے ہاں ہم بالکل مانتے ہیں کہ محمد جینیس تھے اس لیے کہ انہوں نے قرآن جیسی کتاب لکھ دی. تو دیکھا آپ نے، اپنی بات کہہ دی انہوں نے، پھنسا بھی دیا. اب یا تو ہم جینیس ہونے کا انکار کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نعوذ باللہ، یا ہم یہ اقرار کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا. ایسے پھنساتے ہیں بیچ میں لے جا کر. تو ان کی اس بے احتیاطی کی وجہ سے جو زبانوں اور رویوں کے ذریعے انہوں نے کی، اور اس طرح مذاق اڑانے اور تحقیر کرنے کی وجہ سے اور اسلام کو ریڈیکیول کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار کر دی، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا. نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کی لعنت کا کہ دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی اور نہ یہ آخرت میں جنت کا راستہ پا سکیں گے. اسی کو آج مسلمانوں پہ رکھ کے سوچ لیجئے، اتنے کروڑ مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کو ہدایت کیوں نہیں مل جاتی؟ سارے مسلمانوں کو چھوڑیں، ایک کلاس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک بیچ نکلتا ہے تھوڑا بہت قرآن کا علم حاصل کر کے، 18 مہینے یا 20 مہینے قرآن پڑھ کے، جب وہ نکل کر جاتے ہیں آپ کو زمین آسمان کا فرق لگے گا ان کے عمل میں، ان کے رویوں میں. ایک ہی استاد سے پڑھا، ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھا، ایک طرح سب نے سنا، کسی میں اتنا فرق، کسی میں کوئی فرق نہیں. کوئی جیسا پہلے دن تھا ویسا ہی وہ آخری دن رہا، نو چینج ان ایٹیٹیوڈ. کسی کی دنیا بدل گئی رویے کی وجہ سے نا، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. انہوں نے عاجزی کے ساتھ سنا، اللہ نے برکت دی. کسی نے بیزاری کے ساتھ سنا تو اللہ نے بھی ہٹا لیا اپنا کلام. اللہ کے کلام کی یہ بے عزتی کہ اس کو بیزاری کے ساتھ سنا جائے، بوریت کے ساتھ سنا جائے، ویسٹ آف ٹائم سمجھ کے پڑھا جائے، کہ زبردستی کسی نے پکڑ کر بھیج دیا تو آ کر بیٹھ گئے اور بور ہو رہے ہیں اور بیزار ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے کلام کی جب بے عزتی، ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ بھی کیوں پھر سنوائے؟ سننے کے باوجود پاس پلے کچھ نہیں رہتا لوگوں کے. آگے فرمایا آیت 47، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ تم اس پر جو نازل فرمایا ہم نے، اور تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے. آمنو امر کا صیغہ ہے. یہود اور نصارہ کو خطاب کر کے یہاں پر کمانڈ دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے ان کو، آمنو، ایمان لاؤ اس قرآن پر جو اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے وہ جو کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہے. مراد ہے تورات اور انجیل. کئی مقامات پہ آپ کو یہ پرزور دعوت ملے گی جس میں کہ یہود اور نصارہ کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ. انویٹیشن کا آپ کو انداز بھی ملے گا اور حکم کا انداز بھی آپ کو ملے گا. ان کو چوائس نہیں دی گئی کہ لاؤ تو بھی ٹھیک، نہ لاؤ تو بھی ٹھیک. کمانڈمنٹ ہے، امپیریٹو ہے، ایمان لاؤ. اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اہل کتاب ایمان لائیں؟ اہل کتاب بھی سب جنت میں جائیں گے، یہود بھی جائیں گے، نصارہ بھی جائیں گے، وہ مانے یا نہ مانے قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ تو خود قرآن کی طرف سے لا علمی ہے نا. تو قرآن خود ثابت کرتا ہے کہ ہاں ان کا ایمان لانا ضروری ہے، حکم دیا گیا ہے ان کو. آگے ذرا وارننگ دیکھیں، من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں. کتنی سخت آپ دھمکی ہے. مجھے بتائیں کوئی چوائس نظر آ رہی ہے میں اس کے اندر؟ کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کر لو تم، ڈزنٹ میٹر، میں سب قبول کر لوں گا. ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں، او نلعنہم، یا ہم ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے.
سخت ان کو کانسیکوینسز بتا دیے گئے کہ تمہاری بات نہ ماننے کے کیا ریپرکشنز، کیا رد عمل اس کا ہو سکتا ہے۔ ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کے، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود اللہ نے ان کو رد نہیں کر دیا۔ ان تمام حرکتوں کے باوجود اب بھی ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اب بھی ایمان لے آؤ، لیکن اگر تم نے ایمان نہ اختیار کیا، ایمان نہ قبول کیا اور اسی طرح تم اپنی حرکتوں پر اڑے رہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق کو دیکھنے، حق کو سمجھنے کی صلاحیت مٹ جائے، اللہ تمہارے چہرے ہی مٹا دے۔ آپ سوچیں کسی کے چہرے کے سارے نقش مٹ جائیں تو وہ کتنا بھیانک لگے گا، سپاٹ ہو جائے، اسٹریٹ بالکل فیس۔ یا کیا فرمایا؟ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا ہم ان کے چہرے گھما دیں، بالوں والا حصہ آگے آ جائے اور فیچرز والا، نقوش والا حصہ پیچھے چلا جائے۔ کیا بھیانک ہے جو نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور یہ جو دھمکیاں ان کو دی گئی ہیں ان کے عمل سے بہت زیادہ میل کھاتی ہیں، بہت میچ ہوتی ہیں۔ آنکھیں اور کان اور زبانیں دی گئی تھیں ان کو، یہ فیکلٹیز دی گئی تھیں ہدایت قبول کرنے کے لیے، انہوں نے شکلیں بنانی شروع کر دیں، فیسز بگاڑا کرتے تھے، آئی بروز اچکایا کرتے تھے، زبان سے الٹی الٹی باتیں کیا کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ تو جو ان کا رویہ ہے اس حساب سے اللہ ہو سکتا ہے چہرے ہی بگاڑ دے ان کے، یا ہر بات کو جو الٹے الٹے مطلب پہنایا کرتے تھے، تحریف اور ڈسٹورشن کیا کرتے تھے، تو اللہ ان کے چہرے پلٹ دے پیچھے کی طرف، جیسے یہ الفاظ کو پلٹ دیتے ہیں۔ پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے منہ بناتے ہیں، لہجے بگاڑتے نقلیں اتارتے ہیں اور الفاظ کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، تو اسی بات کے مستحق ہیں کہ ان کے چہرے ہی بگاڑ دیے جائیں۔ حق سے منہ موڑنے کو عادت بنا لیا، اسی قابل ہیں کہ ان کے چہرے ہی الٹ دیے جائیں۔ اور یہ کام کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ نے تو سبت والوں کو بندر بنا دیا تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ پناہ حاصل کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں ایسا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چیز کبھی ہمیں ایسی دیکھنی مل جائے یا ایسی دیکھنی پڑ جائے۔ اس لیے کہ حدیث میں یہ پریڈکشن کی گئی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ گروہوں پر مسخ کا عذاب آئے گا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ دنیا میں اللہ کو ماننے والے ہمیشہ سے زیادہ رہے اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہمیشہ کم رہے۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ شرک کیا کرے گا؟ مختلف قوموں میں جو اللہ کو مانتی تھیں یہ مرض پیدا ہوتا رہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ جیسا سمجھنے لگتے تھے، یہ تھا شرک۔ اس مرض کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا رہا۔ اہل مکہ اور اہل کتاب کے عقیدے میں سب سے بڑی خرابی شرک کی تھی، سب سے پہلے اس کا سدباب کیا گیا، اس کو روکا گیا۔ فرمایا یہ گناہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یعنی مراد یہاں پر ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ دوسرے گناہ جن کی معافی دنیا میں نہیں مانگی تھی اللہ وہ معاف کر دے، لیکن جس نے دنیا میں شرک کر کے اللہ سے استغفار نہ کیا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنے شرک کے ساتھ، اس کو اللہ قیامت کے دن نہیں بخشے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر شرک کرنے کے بعد کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، یہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے۔ دنیا میں تو اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، شرک جیسا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے۔ اور دوسرے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان باقی گناہوں پر جری ہو جائے، ہیڈ لیس ہو جائے۔ پکا وعدہ نہیں فرمایا کہ دوسرے گناہ ضرور معاف ہوں گے، ایک تو سمجھانے کی بات ہے، یہ تو سمجھانے کا انداز ہے کہ وہ شرک سے دور رہیں۔
آگے فرمایا آیت 49-50 الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. فتیل کا ذکر کیا گیا. فا تا لام روٹ ہے، اس کا مادہ ہے فا تا لام. فتیل دو چیزوں کو کہا جاتا ہے. ایک تو چراغ کی بتی، جیسے چراغ میں تیل ہوتا ہے نا، پھر روئی کو بٹ کے اس کے اندر رکھا جاتا ہے، یا جیسے آپ کی کینڈلز ہوتی ہیں، کینڈل کے اوپر وہ دھاگا سا جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ فتیل کہلاتا ہے. اور فتیل کھجور کی گٹھلی آپ دیکھیں، اس میں ایک ریشہ سا ہوتا ہے نا، دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. یعنی بہت حقیر چیز، نہایت معمولی چیز، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ معمولی سا بھی ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر. تو ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، کہ بعض لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے لیکن خود کو بڑا ہی نیک ظاہر کرتے ہیں لوگوں پر، اپنی نیکی کا لوگوں پر اثر جما کر اپنی عقیدت کے جال میں ان کو پھنسا لیں، ان کو اپنا مرید بنا لیں، اپنا معتقد بنا لیں، اور پھر ان کے ذریعے سے دنیا کمائیں. اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرنا یہ دراصل شرک ہی کی ایک قسم ہے. ورنہ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے تو پھر اس کام کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے کی انسان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، الا یہ کہ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے کوئی بات. آپ کا اپنا ارادہ نہیں تھا، کسی اور کے ذریعے، دوسرے تیسرے انسان کے ذریعے وہ بات دوسروں تک پہنچ گئی. اب یہ من اللہ کی مرضی. جیسے کسی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ہم نے نہیں بتایا لیکن پتہ چل گیا، تو کیا یہ بھی دکھاوا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عاجل بشراک فرمایا تھا. یہ تو دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہے کہ تمہارا وہ عمل اچھا عمل ہے، لیکن اپنا ارادہ کر کے انسان دوسروں کو نہ بتائے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، میں شرک اور شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اور اس کے عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کو نہیں چاہیے دکھاوے کی نیکی. ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو. جب الحزن یا کہیں حب الحزن بھی آتا ہے. پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، خود جہنم ہر دن اس سے 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے. پوچھا گیا اس میں کون لوگ جائیں گے؟ فرمایا وہ بڑے عبادت گزار یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے عمل کرتے ہیں. بعض دفعہ اس طرح نیکی کا ڈسپلے کرتے کرتے، نیکی کا دکھاوا کرتے کرتے انسان خود کو یقین دلا بیٹھتا ہے کہ ہاں واقعی میں اللہ کے ہاں بڑا ہی خاص مقام رکھتا ہوں. اس لیے کہ جب لوگ اس کی نیکیاں دیکھتے ہیں، لوگ اس کی تعریفیں بہت کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اتنی میری تعریفیں کر رہے ہیں، یقیناً میں بہت اچھا ہوں، یقیناً اللہ کے ہاں میرا کوئی خاص مقام ہے. خود ساختہ مقام اللہ کے ہاں بنا لیا اپنا. اس کے بارے میں فرمایا کہ یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ گھڑنے لگ گئے. کیا جھوٹ؟ ہم پہلے پڑھ آئے، انہوں نے کہا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن. یا انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. اس جھوٹ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کیسے یہ فرض کر لیا کہ اللہ ان کو کچھ نہیں کہے گا. اللہ پر تو جھوٹ گھڑا ہے انہوں نے، اور یہ خود بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ گھڑا جائے.